نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعظني وأوجز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع ولا تتكلم بكلمة تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے اور اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بے تکلفانہ انداز دیکھیے کہ دنیا کی افضل ترین ہستی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ مصنوعی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، بے تکلفانہ انداز میں. اگر آج کے دور میں ہمارے کسی بڑے مفتی، کسی بڑے عالم، کسی شیخ یا کسی پیر صاحب کے سامنے کوئی اپنا مرید، کوئی اپنا چاہنے والا اس انداز سے کہے کہ پیر صاحب مجھے جو ہے نا کوئی نصیحت کیجئے لیکن زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنا، مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، تو وہ کہے گا جا اپنا کام کر. گستاخ آدمی، تمہیں اپنے پیر سے اور اپنے شیخ سے بات کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ معلوم نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائی. مختصر الفاظ ہیں، مختصر جملے ہیں، 3 جملے ارشاد فرمائے، اور یہ جوامع الکلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے جتنے بھی کلمات ہیں وہ جوامع الکلم ہیں، یعنی بعض اوقات بہت ہی مختصر الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اندر وہ معانی کا پورا سمندر جو ہے نا وہ لیے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ الفاظ بہت ہی مختصر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نصیحت ارشاد فرمائی اذا قمت الى صلاتك فصل صلاة مودع، کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اور نماز شروع کرو تو تمہارا احساس یہ ہو کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، ایسا محسوس کرو کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ دوسری نماز جو ہے نا پڑھنی نصیب نہیں ہوگی. جب انسان کا یہ احساس ہو تو اس وقت انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ بھی پرسکون ہوں گے، اور اس کی نظر بھی صحیح استعمال ہو رہی ہوگی، اس کا جو دل ہے وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ بھی صحیح نکالنے کی کوشش کرے گا، اور معانی کی طرف بھی اس کا دھیان ہوگا، مکمل خشوع اور اللہ کی طرف جو ہے نا وہ دھیان ہوگا. ایسی نماز ہوگی جب یہ احساس ہو، اور اسی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، ایسی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم بھی ہے. اور اسی نماز کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور عام برے کاموں سے بھی روکتی ہے. اگر نماز ہو، اس انداز کی نماز ہو کہ ہم ہر نماز کو اس انداز سے پڑھیں کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، جب یہ احساس ہوگا تو ہر چیز ہماری جو ہے وہ صحیح ہوگی. نماز کے لیے جو بھی ہم پڑھیں گے یا جو ارکان ہم ادا کریں گے. اسی لیے ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جو ہے نا کیسے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت آپ کا کیا احساس ہوتا ہے؟ تو اس نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو سامنے سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ کعبہ شریف میرے سامنے ہے، دائیں میری جنت ہے، بائیں طرف میری جو ہے وہ جہنم ہے اور آگ ہے، اور نیچے جو ہے نا پل صراط ہے، پل صراط کے اوپر میں کھڑا ہوں، پل صراط پر سے جو ہے نا میں گزر رہا ہوں، اور پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، ملک الموت کھڑا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ
نماز پڑھ لے، یہ تیری آخری نماز ہے، جب تو نماز ختم کرے گا تو میں تیری روح قبض کروں گا۔ ہر نماز میں میرا یہ دھیان ہوتا ہے اور میرا یہ احساس ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے محترم دوستو، اگر کسی انسان کا یہ احساس ہو نماز پڑھتے وقت تو اس کی نماز کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی، کتنی بہترین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مختصر سا جملہ، اذا قمت الى صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے تصور کرو جیسے تمہاری آخری نماز ہے، ہر چیز تم یہاں پر چھوڑ جاؤ گے، الوداع کہنے والے ہو اس دنیا کو۔ دوسری نصیحت، لا تتکلم بکلام تعتذر منہ غدا، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو کہ کل تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ زبان اپنے کنٹرول میں رکھو، سوچ سمجھ کر جو ہے نا زبان استعمال کرو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدیوں پہلے جو ہے نا ارشاد فرما گئے۔ یہ ہمارے جو محاورے ہیں، پہلے تولو اور پھر بولو، ہوشیار لوگوں کے کہ زبان جو ہے نا، جب تک آپ نے اس سے کوئی کلمہ کوئی بات نہیں نکالی تو آپ اس کلام کے، اس کلمے کے اور اس بات کے مالک ہیں، وہ آپ کے تابع ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی تو اب آپ مالک نہیں رہے، بلکہ آپ مملوک ہو گئے، آپ مأمور ہو گئے۔ وہ جو آپ کی بات ہے وہ آپ کی امیر بن گئی، وہ آپ کی حاکم بن گئی، آپ اس کے تابع بن گئے۔ اور تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، لوگوں سے توقعات مت رکھو، اس لیے کہ انسان جب لوگوں سے توقعات رکھتا ہے، اپنوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے، اور پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور پھر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کا نسخہ بتا دیا کہ لوگوں سے توقع مت رکھو، توقعات رکھنی ہے، بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے کام بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔